رفع یدین کے مسئلے پر قرآن اور سنت کے اندر کیا دلائل موجود ہیں؟ یہ لوگوں کو حنفی حضرات جو ہیں وہ ایک روایت، ایک چونپڑی دکھاتے ہیں، ضعیف روایت ہے، ضعیف روایت دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور ان کے مسلک کی دلیل ان کے پاس کوئی ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، بات یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی روایت جو دکھاتے ہیں جامع ترمذی میں، عبداللہ بن مسعود والی روایت پر جو کلام ہے، جرح ہے، اس کو چھپا دیتے ہیں۔ اس پر امام بخاری نے جرح کی، احمد بن حنبل نے جرح کی، تمام محدثین کا اس کے اوپر کلام موجود ہے، مگر یہ لوگوں کو نہیں دکھاتے، یہ دکھاتے ہیں کہ روایت صحیح ہے، حالانکہ روایت متن کے حساب سے بھی صحیح نہیں ہے اور سند کے لحاظ سے بھی صحیح نہیں۔ اس میں سفیان ثوری جو ہیں وہ مدلس ہیں، تو لہٰذا مدلس کی روایت جو ہے وہ تب تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک وہ سمع ثابت نہیں، تب تک اس کی روایت قبول نہیں ہے۔ تو یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں ایک ضعیف روایت۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی روایت جو ہے اس پر تمام محدثین کا کلام ہے، صرف یہ دکھاتے ہیں بھائی امام ترمذی نے دکھایا ھذا حدیث حسن، یہ روایت حسن ہے۔ میرے بھائیو، بات یہ ہے کہ اگر آپ امام ترمذی کے حسن دکھاتے ہو تو کم سے کم امام ترمذی نے اس پر حکم لے کے آیا، عبداللہ بن مبارک جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہے، اس کا جو حکم ہے فرماتے ہیں وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثُ ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مرہ۔ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، عبداللہ بن مسعود والی، ابن مسعود والی حدیث ثابت نہیں ہے، لہٰذا وہ چھپا دیتے ہیں میرے بھائی۔ وہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَثْبُتْ حدیث ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن مسعود کی حدیث ثابت نہیں ہے، فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ کہ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے نہیں، الا فی اول مرہ، مگر ایک مرتبہ، یہ حدیث ثابت ہے ہی نہیں، تو یہ چھپا دیتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث پر جو امام ترمذی کیا حکم ہے، وہ جو اس نے ایک عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ جو اس کا جو حکم لگایا ہے وہ چھپا دیتے ہیں، حالانکہ عبداللہ بن مبارک کہ یہ بات یہ چھپا دیتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کم سے کم یہ پوری چیز دکھانی چاہیے۔ ترمذی نے جو حکم لگایا وہ چھپا دیتے ہیں اور وہ دکھاتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، حالانکہ اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں، اس کے علاوہ جو عاصم بن قلیب ہیں اس پر امام بخاری نے جرح کی ہے کہ وہ اکیلے ہیں اس روایت کو ذکر کرنے میں اور کوئی ہے نہیں۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ روایت جو ہے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، اس میں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، کیا میں تمہیں اللہ کے نبی کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، مگر ایک مرتبہ انہوں نے نماز پڑھی اور اپنے ہاتھ کو نہیں اٹھایا، الا فی اول مرہ، مگر ایک مرتبہ۔ تو میرے بھائیو، بات یہ ہے کہ ہم بھی رفع یدین کرنے کے ٹائم تکبیر تحریمہ میں ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم بھی دو مرتبہ ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اگر یہ دیکھی جائے کہ روایت جس کی سند پر کلام ہے اس کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اسے ترک رفع یدین ثابت ہو گیا، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ میرے بھائی اس میں یہ کہاں ہے کہ رکوع کیا تو رفع یدین نہیں کیا، رکوع سے اٹھے سر اٹھایا تو رفع یدین نہیں کیا، اس میں تو رکوع والے رفع یدین کا ذکر ہے ہی نہیں، تو کس حساب سے ترک رفع یدین ثابت ہو گیا؟ اور دوسری چیز، یہی روایت ابو داؤد کے اندر ہے، امام ابو داؤد فرماتے ہیں ھذا حدیث مختصر من حدیث طویل ولیس هو بالصحیح علی ھذا اللفظ۔ ابو داؤد فرماتے ہیں یہ حدیث مختصر ہے من حدیث طویل، بڑی حدیث سے ایک مختصر ٹکڑا ہے، اور یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، ہاتھ نہیں اٹھا اللہ کے نبی نے مگر ایک مرتبہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن مسعود کی اس روایت پر جو جرح ہے اس کو چھپاتے ہیں، حالانکہ یہ روایت ضعیف ہے اور اس سے استدلال حاصل کرنا باطل اور بے بنیاد ہے۔ بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا میں بڑی اکثریت رکھتے ہیں، مگر ان کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے اپنے مسلک کے تائید میں، یہی دکھاتے ہیں عبداللہ بن مسعود والی روایت وہ بھی ضعیف ہے، حدیث کے متن پر بھی کلام موجود ہے اور حدیث کی سند پر بھی جرح موجود ہے۔ تو لہٰذا اللہ سے وہ ڈریں اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں۔ رفع یدین کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی رفع یدین کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ رفع یدین کرنا ثابت ہے۔ سنن کبریٰ للبہقی کے اندر روایت موجود ہے، بہقی کے اندر جو روایت موجود ہے اس کے اندر واضح طور پر عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں صلیت خلف ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی،
فَقَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افتتح الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ۔ صدیق رضی اللہ عنہ جب نماز کی شروعات کرتے تو رفع یدین کرتے، وَإِذَا رَكَعَ اور جب رکوع کرتے تو رفع یدین کرتے وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی رفع یدین کرتے۔ اور عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں، ابو بکر فرماتے ہیں، قال ابو بکر صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع راسہ من الرکوع۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی، وہ نماز کے شروع میں جو ہے رفع یدین کرتے تھے، واذا رکع اور جب رکوع کرتے تھے تو بھی رفع یدین کرتے تھے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی رفع یدین کرتے تھے۔ اس حدیث کے اندر یہ جو کانا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ ماضی استمراری ہے، یہ کانا بتا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین ہمیشہ کیا ہے، اور یہ کانا بتا رہا ہے، عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں فقان یرفع یدی، اس میں جو کانا آ رہا ہے یہ ماضی استمراری ہے، یعنی عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ہمیشہ رفع یدین کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فقان یرفع یدی، اللہ کے نبی ہمیشہ رفع یدین کرتے تھے، کیونکہ یہ ماضی استمراری بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع یدین کیا ہے، تو لہٰذا یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ رفع یدین ثابت نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق، جس کے بارے میں عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، وہ ہمیشہ رفع یدین کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کے پیچھے ابو بکر نے پڑھی، ہمیشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی رفع یدین کرتے تھے، تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ رفع یدین ثابت ہے۔ اور یہ جو ترک رفع یدین کا ڈرامہ کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے، اپنے مسئلے کی تائید میں پیش کرے۔ عبداللہ بن مسعود والی روایت ہے، اس پر بھی کلام موجود ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں ان مقلدوں کو کہ کبھی بھی وہ یہ ثابت کریں کسی ایک روایت سے جس پر محدثین کا کلام نہ ہو کہ یہ رفع یدین اللہ کے نبی نے ترک کر دی تھی، نہیں کی، چھوڑ دی، تو بھائی میں بالکل رفع یدین چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔